جنات اور اسلام۔ یہ واقعہ جنات کے قرآن سننے اور ایمان لانے کا احادیث صحیحہ میں اس طرح آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت جب جنات کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور بعثت کے بعد جو جن آسمانی خبریں سننے کے لیے اوپر جاتا تو اس پر شہاب ثاقب پھینک کر دفع کر دیا جانے لگا۔ جنات نے اس کا تذکرہ ہوا کہ اس کا سبب معلوم کرنا چاہیے کہ کون سا نیا واقعہ دنیا میں ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے جنات کو آسمانی خبروں سے روک دیا گیا ہے۔ جنات کے مختلف گروہ دنیا کے مختلف حصوں میں اس کی تحقیقات کے لیے پھیل گئے۔ ان کا ایک گروہ حجاز کی طرف بھی پہنچا۔ اس روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مقام بطن نخلا میں تشریف فرما تھے اور سوق عکاظہ کی طرف جانے کا قصد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً دعوت و تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس مقام بطن نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ وہ جنات یہاں پہنچے۔ قرآن سن کر کہنے لگے کہ بس وہ نئی بات یہی ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جنات جب یہاں آئے تو باہم کہنے لگے کہ خاموش ہو کر قرآن سنو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ اسلام کی حقانیت پر یقین و ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے اور ان کو اس واقعے کے اصلی سبب کی اور اس کی خبر دی کہ ہم مسلمان ہو گئے، تم کو بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لے آنے کی خبر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ سورہ جن کا نزول ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر یوں فرماتے ہیں، اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچائے گا۔ جبکہ سورہ جن کی آیت 1 سے 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جس کا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو نبی بنا کر نہ بھیجے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔
اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی کی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف، تو جنہوں نے اسلام کی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ پڑھنے کے بعد جو باتیں ذہن میں آتی ہیں ان میں سے مندرجہ ذیل ہیں۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اب جنات آسمان کی طرف جاتے ہیں تو شہاب ثاقب کی بارش ہو جاتی ہے جو ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ جنات کو اللہ اپنی قدرت سے وہاں لایا جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں۔ جنوں نے قرآن کو بڑے غور اور ادب سے سنا اور ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ جنات نے جب قرآن سنا تو ان کو یہ نیا اور اچھوتا کلام لگا اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ جنات نے شرک سے توبہ کی اور کہا کہ اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ جب جنات کو اللہ نے ہدایت دی تو انہوں نے اسے اپنے پاس سنبھال کے نہیں رکھا بلکہ اس کو آگے جنات میں بھی پھیلایا۔ جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں عذاب سے بچائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ زمین میں اور ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ جنہوں نے اسلام کی اطاعت کا راستہ کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اس واقعے کے بعد بھی جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے وفود کی صورت میں آتے رہے، اور جو مسلمان تھے وہ اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔